ہمارے دین میں روحانیت کا کیا مقام ہے اور اس کا کیا مرتبہ ہے، اس کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے دین کی ایک بہت بڑی اور بہت ہی نفیس جو چیز تھی روحانیت، اس کے ساتھ ہمارے یہاں سب سے زیادہ ناانصافی اور سب سے زیادہ ظلم ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تصوف، طریقت اور شریعت، اس کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے کہ شریعت خدا نخواستہ کوئی الگ چیز ہے، طریقت کوئی الگ چیز ہے، اور ہمارے یہاں روحانیت سمجھا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی مراقبہ کرنے والا ہو، انسان کے اوپر کوئی غشی کا دورہ پڑتا ہو یا انسان جذب کی کیفیت میں رہتا ہو، وہ روحانیت ہے۔ روحانیت اصل کیا ہے؟ تو اصل میں دیکھیں، بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الحجرات میں، قالت الاعراب آمنا، اے نبی یہ جو بدو اور دیہاتی لوگ آپ کی خدمت میں آئے ہیں یہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیئے لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، تم ابھی تک ایمان نہیں لائے ہو لیکن تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، یہاں پر ایک بڑی لمبی بحث ہے، علماء نے کی ہے، مفسرین نے، کہ وہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اسلام لایا، ایک آدمی ایمان لایا۔ تو ہمارے یہاں اس بات پر مفسرین کا اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی کہ اگر کوئی آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے یا مسلمان نہیں ہے، وہ مومن ہے، مسلمان ہے، لیکن ایک الگ بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ کلمہ پڑھ دینے سے تو تم نے اللہ کے آگے اپنے سر تسلیم خم کر دیا ہے، اللہ کو خدا مان لیا ہے، نبی کو نبی مان لیا ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہوتا۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان دلوں کے اندر جب تک نہیں جاتا اس وقت تک ایک آدمی صحیح معنوں میں مومن نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح کی باتیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان روایات میں ملتی ہیں جس میں آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کی شرارت سے محفوظ نہ ہو، یا تم میں سے کوئی وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو۔ تو یہاں مراد کیا ہے کہ ایک آدمی زبان سے مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، مسجد بھی جاتا ہے، لیکن دل ایمان سے منور نہیں ہے، اندر تک ایمان نہیں اترا۔ یہ وہ چیز تھی جو ہمارے یہاں دین اسلام میں مشائخ اور تصوف اور روحانیت کے نام سے شروع ہوئی۔ ہمارے یہاں علماء نے، مشائخ نے، بزرگوں نے محسوس کیا کہ ایک آدمی کلمہ پڑھ کے ایمان لاتا ہے لیکن اس کا ایمان بڑا سطحی لگتا ہے، ہم اس کو مسلمان کہتے ہیں، یعنی اس کے ایمان میں ہمیں کوالٹی نہیں نظر آتی، معیار نہیں نظر آتا۔ بس ٹھیک ہے ایک آدمی مسلمان ہے، اور انسان دنیا کے ہر کام میں معیار پسند کرتا ہے، انسان کھانا کھانے میں معیار پسند کرتا ہے، پھلوں کے خریدنے میں معیار پسند کرتا ہے، کپڑوں کے اندر معیار پسند کرتا ہے، علاج معالجے میں پسند کرتا ہے، تو ایمان میں کیوں نہ کرے؟ یہاں سے ایک تصور شروع ہوا کہ ایک آدمی ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، نبی پر رکھتا ہے، فرائض کی تکمیل کرتا ہے، اندر ایمان نہیں ہے۔ اندر ایمان نہ ہونے کے نتیجے میں اس کا تعلق مع اللہ اتنا مضبوط نہیں ہے، صحابہ کرام کے رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرح کا ایمان نہیں ہے کہ جو ایمان اللہ کی راہ میں سب کچھ خرچ کرنے پر آمادہ ہوتا تھا، جس کے اندر ایک وقت کی اگر نماز کی تکبیر اولیٰ فوت ہو جائے تو دل میں غم طاری ہوتا تھا۔ یہاں پر تو انسان بڑے بڑے گناہ کر کے بھی خاموش رہتا ہے، ٹھنڈا رہتا ہے، کہتا ہے میں تو مسلمان ہوں۔ یہاں سے تصور ہے روحانیت کا کہ ایک آدمی کو لا کر اس کو ایک خاص قسم کی تربیتی عمل سے گزارا جائے اور اس سے کہا جائے کہ تم مسلمان ہو، تم مومن ہو، تم فرائض کی تکمیل کرتے ہو، مگر یہ کام سے گزرو تاکہ دل کے اندر ایمان داخل ہو، عبادت کرو، ریاضت کرو، اللہ سے تعلق قائم کرو، روحانیت پیدا ہو۔ یہ ہے اصل تصور روحانیت کا۔ اللہ سے تعلق ہو، خدا کا حکم دنیا کے حکم پر غالب ہو، خدا سے تعلق ہو، دنیا کی رغبت کم ہو، ایک خاص کیفیت کے ساتھ وہ اللہ سے تعلق رکھتا ہو۔ صحابہ کرام کے حالات پڑھتے ہیں کہ زخمی ہیں، نماز میں کھڑے ہوئے، تیر نکال لیا گیا، ان کو احساس نہیں ہوا۔ یہ اس طرح کے جو بڑے واقعات ہوتے ہیں جس کو پڑھ سن کر ہمیں حیرانی ہوتی ہے کہ کیسے ممکن ہے۔ یہ ایسے ممکن ہوتا ہے جب ایمان کی پرورش کر کے اس کو دل میں مضبوط کیا جائے، جاگزیں کیا جائے۔ یہ اصل تصور ہے تصوف کا، روحانیت کا، کہ شریعت کا ایک ظاہر ہے، مسلمان ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن اندر نہیں داخل ہوئی، اندر سے نہیں ہے تعلق مع اللہ، نہ وہ تہجد کے لیے وہ اٹھتا ہے، کہ جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا کہ وہ نماز کے لیے آتے ہیں بالکل ہی ولا یاتون الصلاۃ الا وہم کسالى، ڈھیلے بالکل، بھئی کسی طرح سے جان چھڑاؤ نماز سے۔ ایک ہے رغبت سے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز کو فرض سمجھ کے بس کسی طرح ٹالنا۔ یہ کیفیت، یہ کام کون سکھائے گا؟ یہ سکھانے کا جو مشائخ کا بنیادی طور پہ کام ہے روحانیت والے حضرات کا۔
روحانیت یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کو غیب نظر آ جائے، روحانیت یہ نہیں ہے کہ ہم ہر وقت ایک دوسرے کے اوپر چھو چھا کرنے کے لیے، دم درود کرنے کے لیے تیار رہیں، روحانیت یہ نہیں ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے قبر کے حالات سے پتہ چلا لیں، روحانیت یہ نہیں ہے کہ ہم مریض کا ہاتھ پکڑ کے اس کو شفا یابی کر دیں، اصل روحانیت یہ ہے کہ ہمارا تعلق مع اللہ دل سے ہو، ایمان مضبوط ہو، اس کے لیے روحانیت آئی تھی۔ یہ جو بعض بزرگوں کے واقعات ملتے ہیں کہ ان کے پاس آنے والوں کو شفا بھی ہوتی تھی، وہ علاج بھی کرتے تھے، یہ سب صحیح ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن مقصود دین یہ نہیں ہے۔ آج ہم نے مقصود دین پلٹ دیا ہے، لوگ آتے ہیں بزرگوں کے پاس کہ جی میرا فلاں کام ہو جائے، میری فلاں چیز ہو جائے، میرا ایمان مضبوط ہو جائے، ایمان دل میں چلا جائے، اس کی فکر نہیں ہوتی۔ اسی طرح لوگ بزرگوں کے مزار پہ جاتے ہیں، وہاں جا کر اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ تو روحانیت کو، اصل کو سمجھنا چاہیے کہ دین کے ظاہر کو دین کے باطن اندر تک اتار دیا جائے، انسان سوچے، انسان دیکھے، انسان بولے، انسان خواہش کرے تو دین کے تحت کرے، خدا کے حکم کے تحت کرے، یہ اصل روحانیت ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔